چالو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج و عمرے کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے جائیں تو ان کو ضرور سننا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حج و عمرہ کے ارکان کی تکمیل کرو رضائے الہی کے لیے۔ یعنی جب کسی نے حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیا تو اس کا پورا کرنا لازم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیچ میں چھوڑ بیٹھے یا احرام سے نکل جائے، بلکہ پوری رغبت اور شوق کے ساتھ تمام ارکان اور شرائط اور لوازمات کی رعایت کرتے ہوئے مکمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ عمرے کے فرائض اور واجبات کا یہاں بیان ہو رہا ہے۔ عمرے میں 4 افعال ہیں جو ہر ایک کو کرنا ہے۔ نمبر 1، احرام باندھنا میقات پر یا میقات سے پہلے۔ یہ ان کے لیے ہے جو آفاقی ہیں، یعنی میقات سے باہر کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ میقات پر یا میقات سے پہلے احرام باندھ لیں۔ اور پوری دنیا سے جانے والوں کے لیے میقات متعین ہیں۔ ان میقات کا نام کیا ہے؟ مدینہ سے اگر کوئی آ رہا ہے تو وہاں ذوالحلیفہ ہے، یہ میقات ہے۔ ذوالحلیفہ سے جو حج اور عمرے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بغیر احرام باندھے ہوئے آنا جائز نہیں ہے۔ لازم ہے کہ ذوالحلیفہ پہ یہ احرام باندھیں، چاہے حج کے لیے آ رہے ہوں یا عمرے کے لیے۔ اسی طرح دوسرا میقات ہے جحفہ، جو رابغ سے قریب ہے۔ تیسرا میقات ہے جدہ، اور چوتھا ہے یلملم، پانچواں ہے طائف، اور چھٹا ہے قرن المنازل، اور ساتواں ہے ذات عرق۔ یہ پوری دنیا سے آنے والوں کے لیے یہ میقات ہے۔ جس کے سامنے جو میقات ہو اس میقات پہ احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر احرام باندھ کے نہیں آیا ہے تو، اور اگر احرام باندھ کے آیا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے، تو تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال احرام پر ہر حال میں احرام باندھنا ہر آفاقی کے لیے جو مکہ اور مدینہ حج اور عمرے کے ارادے سے آنا چاہتا ہے ضروری ہے۔ اگر بغیر احرام باندھے ہوئے میقات سے گزر گیا تو ایسی صورت میں اس کو دم دینا پڑے گا۔ اور دم کی اصطلاح جہاں بھی آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس واجب کے ترک کی وجہ سے اس پر ایک جرمانہ عائد شریعت کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی اس کو ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا، یا ایک دمبا یا بھیڑ، یا بڑے جانوروں میں سے 7 حصے میں سے ایک حصہ اس کو قربانی کرنا پڑے گا۔ تو ایک ہے احرام باندھنا۔ نمبر 2 ہے طواف عمرہ کرنا۔ نمبر 3 ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ اور نمبر 4 ہے سر کا حلق یا قصر کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلے ان چاروں میں سے احرام باندھنا تو عمرے کے لیے شرط ہے۔ اگر احرام نہیں باندھا تو ایسی صورت میں چاہے تینوں افعال کر لے اس کا عمرہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح عمرہ کا طواف یہ فرض ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا صحیح کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح حلق کرنا اور قصر کرنا یہ واجب ہے، حلق ہو یا قصر۔
عمرے کا حکم کیا ہے؟ عمرے کا حکم یہ ہے کہ عمرہ نہ تو فرض ہے اور نہ واجب ہے، بلکہ صحیح قول کے مطابق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے، اور عمرہ کے لیے کوئی وقت اور مہینہ متعین نہیں ہے، پورے سال میں جب چاہے عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ 9ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ تک حج کے ارکان کی ادائیگی میں مشغول رہنے کی وجہ سے ان ایام میں ممنوع ہے۔ اب رہا عمرہ، سال بھر میں جب چاہے کر سکتا ہے، لیکن رمضان کے عمرے کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ رمضان میں عمرے کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا عمرہ پورے حج کے برابر ہوتا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ رمضان مبارک میں عمرہ کرنے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر و ثواب اور درجہ ملتا ہے۔ تو بہرحال تو عمرہ پورے سال میں جب چاہے کیا جا سکتا ہے، ان 5 دنوں کے علاوہ۔ اب اس کو ترتیب سے یعنی تفصیل سے سنا جائے کہ احرام کیسے باندھا جائے گا۔ پہلا کام ہے احرام باندھنا، جو شرط ہے۔ احرام باندھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے آدمی غسل کر لے، اور غسل کرنے سے پہلے جسم کے تمام بال، چاہے مونچھ ہو، چاہے داڑھی ہو، بغل کے بال ہوں یا زیر ناف ہو، جس طرح کے بھی بال ہوں غیر ضروری، ان کو صاف کر لے، اچھی طرح نہا لے۔ نہانے کے بعد پھر یہ عمرے کے جو عمرے کی جو 2 چادریں ہیں، ایک چادر کو بطور تہبند استعمال کرے اور ایک چادر کو اپنے کاندھے پہ رکھ لے۔ یہ احرام کے یہ 2 کپڑے ہوئے، یہ احرام نہیں ہوا۔ اب چونکہ ایک مقدس عمل کے لیے جا رہا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اب 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ نماز پڑھ کر، نماز جو پڑھے گا تو سر چھپا کے پڑھے گا، اور سر چھپا کے 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ پہلی رکعت میں بہتر ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے، اور اس طرح سلام پھیر کر اب نیت کرے۔ نیت کیا کرے گا؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اے اللہ تو اسے آسان بنا دے اور اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 3 مرتبہ جب بھی پڑھے تو 3 مرتبہ پڑھے۔ یہ تو مرد کے لیے ہے۔ اب اگر عورت جا رہی ہے اور عورت کو ماہواری شروع ہو گئی، تو اب عورت کیا کرے گی؟ عورت باوضو ہو کر نماز نہیں پڑھے گی، باوضو ہو کر وہ نیت کرے گی اور تلبیہ پڑھے گی۔ ہاں عورت آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھے گی۔ مرد کو حکم ہے کہ بلند آواز سے پڑھے، اور عورت آہستہ سے تلبیہ پڑھے گی اور نیت کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی۔ جب نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا تو اب یہ محرم ہو گیا، مرد ہو یا عورت۔ تو اب حالت احرام میں بہت ساری وہ چیزیں جو احرام سے پہلے جائز تھیں، حلال تھیں، اب حالت احرام میں وہ چیزیں ممنوع ہو جائیں گی۔ مثلا سر اور چہرہ یہ کھلا ہوا رہے، مرد ہے تو کھلا ہوا رہے، اور عورت کے لیے صرف چہرہ کھلا ہوا رہے۔ یہ جب اس وقت تک جب تک عمرے کے ارکان مکمل نہ ہو جائیں۔ نمبر 2، اب سلے ہوئے کپڑے یہ ممنوع ہیں، چاہے کرتا ہو، پاجامہ ہو، پینٹ ہو، چڈی ہو، بنیان ہو، جو بھی سلا ہوا کپڑا ہے اس کو اب ارکان عمرہ کے مکمل ہونے تک اب یہ نہیں پہن سکتا۔ لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتیں سلے ہوئے کپڑوں میں ہی رہیں گی۔ اسی طرح پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی
یہ کھلی ہوئی رہنی چاہیے مردوں کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے کھلی ہوئی رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ موزہ بھی پہن سکتی ہیں اور ایسی جوتی پہن سکتی ہیں جس سے ان کے پاؤں کی ابھری ہوئی چھپ جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بدن کے کسی بھی حصے سے چاہے سر کا بال ہو، چاہے بغل کا بال ہو، داڑھی ہو، مونچھ ہو، زیر ناف ہو، ان کو اکھاڑنا یا ان کو کاٹنا یہ بھی ممنوع ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ اسی طرح سے خوشبو کا استعمال کرنا یہ بھی منع ہے۔ خوشبو میں یاد رکھیے کہ ٹوتھ پیسٹ میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اس لیے جب تک ارکان عمرہ مکمل نہیں ہو جائے، مرد کے لیے عورت کے لیے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا ممنوع ہے۔ مسواک رہے، مسواک کا استعمال کیجیے۔ اسی طرح سے خوشبو صابن کا استعمال کرنا، چاہے باتھ روم کے بعد ہو، چاہے نہانے میں ہو، یا لکوڈ کا استعمال کرنا یہ بھی ممنوع ہے۔ جب حج میں جب ہوائی جہاز پہ آدمی جاتا ہے تو ہوائی جہاز میں کھانے کا ڈبہ ملتا ہے اور اس میں ایک پیپر ہوتا ہے جس میں خوشبو لگی ہوتی ہے۔ خاص طور پہ اس خوشبو کا استعمال نہیں کریں۔ اگر اس کا استعمال کریں گے تو پھر ایسی صورت میں دم واجب ہو جائے گا۔ خوشبو تیل کا بھی استعمال کرنا منع ہے، چاہے جس طرح کا بھی تیل ہو، اس میں اگر خوشبو ہے تو اس کا استعمال کرنا ممنوع ہے۔ اسی طرح اسنو، پاؤڈر، کریم، یہ ساری وہ چیزیں جن میں خوشبو ہو ان کا استعمال نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح وہ خوشبو عطر وغیرہ کا بھی استعمال کرنا یہ ممنوع ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ اسی طرح میاں بیوی اگر ایک ساتھ میں ہیں تو بوس و کنار کرنا یہ بھی منع ہے، اور صحبت کرنا یہ بھی منع ہے، جب تک ارکان عمرہ سے فارغ نہیں ہو جائے یہ ممنوع ہے، اور اس طرح کی بات کرنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی حالت احرام میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، بد نظری کہیں نہیں ہونے پائے، اور اپنی زبان پر پابندی لگائے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اسی طرح ہاتھ پر روک لگائے، اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کہیں نہیں کرے۔ صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہو۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ پوری دنیا سے جو حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اگر ان کو کسی طرح تکلیف ہو گئی تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس کا خیال ذہن میں رہے۔ الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حج و عمرہ پہ جانے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اور جب کسی کے لیے دعائے مغفرت چاہتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، اس لیے ان کو اپنی طرف سے کسی طرح تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اگر کسی سے تکلیف پہنچ جائے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے کہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے مہمان سے یہ اگر تکلیف ہو گئی تو اس کو اللہ کے لیے اس کو معاف کرنا، اس کو ترچھی نگاہوں سے نہ دیکھنا۔ بہرحال یہ ہے، جب حرم شریف پہنچ جائیں تو پھر ناخن کاٹنا یہ بھی منع ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ناخن کاٹ لیجیے نہانے سے، یہ احرام سے پہلے، اور کیا نام ہے بالوں کی صفائی کر لیجیے، ہے نا، تاکہ بعد میں کسی طرح ضرورت پیش نہیں آئے۔ اچھا، حرم شریف جب پہنچ جائیں حدود حرم میں، تو حدود حرم میں پھر گھاس کاٹنا، وہاں کسی درخت کو کاٹنا، توڑنا یہ بھی ممنوع ہے۔ وہاں شکار کرنا یہ بھی ممنوع ہے، حتیٰ کہ سر سے جوں نکل رہی ہے تو اس کو بھی مارنا ممنوع ہے، چلر ہے تو اس کو بھی مارنا ممنوع ہے۔ تو یہ سب ممنوعات احرام ہیں جن کی پابندی مرد کے لیے اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان ممنوعات احرام میں سے کسی کا ارتکاب کرے گا تو ایسی صورت میں کبھی دم واجب ہو جائے گا اور کبھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے کرتا پہن لیا اور 12 گھنٹے تک
یا 12 گھنٹہ سے زائد اس نے پہن لیا سلا ہوا کپڑا، تو ایسی صورت میں دم واجب ہو جائے گا۔ 12 گھنٹے سے کم ہے، 1 گھنٹہ سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ تو اس طرح ممنوعات احرام کے ارتکاب سے کبھی دم واجب ہوتا ہے اور کبھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اس لیے جو ممنوعات احرام ہیں ان سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اب یہ احرام مکمل ہو گیا، احرام کہاں سے باندھیں گے؟ احرام میقات پر باندھیں گے یا میقات سے پہلے باندھیں گے؟ تو یہ میقات سے باہر کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ ہندوستان، پاکستان وغیرہ یہ سارے لوگ یہ آفاقی ہیں۔ تو اب یا تو یہاں سے باندھ کے نکلے احرام، یا پھر جب میقات پہ پہنچ جائے تو وہاں احرام باندھے۔ بہرحال میقات سے پہلے احرام کا باندھنا یہ واجب ہے۔ اگر بغیر احرام کے باندھے ہوئے اگر میقات سے گزر گیا تو ایسی صورت میں دم دینا واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے سارے لوگ پہنچ گئے مکہ، جدہ پہنچ گئے، اور جدہ کے بعد پھر آپ کو لے جایا جائے گا مکہ۔ مکہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک بہت بڑا گیٹ نظر آئے گا، رحل نما۔ وہاں وہ گویا کہ حدود حرم ہے، وہاں سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے مکے سے، تو یہ حدود حرم ہے۔ اب گویا کہ وہاں آپ کا استقبال ہوگا، آب زمزم وغیرہ دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو حدود حرم میں داخل ہونا ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اب ان حدود میں ہم داخل ہو رہے ہیں جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں بے شمار رہی ہیں دین کے لیے، اور وہاں کا چپا چپا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی شہادت دے رہا ہے۔ تو اب وہاں ایک دعا ہے، آپ یہ ضرور پڑھیں، اللہم ان ھذا حرمک وحرم رسولک فحرم لحمی ودمی وبشری آمنی عذابک یوم تبعث عبادک آمنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے اللہ، یہ تیرا اور تیرے رسول کا حرم ہے، اے اللہ میرے گوشت کو اور میری کھال کو اور میرے خون کو اے اللہ جہنم کی آگ پر حرام فرما، اے اللہ قیامت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اب اس کے بعد عاجزی سے اور تربیہ پڑھتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اب حدود حرم میں داخل ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو وہاں ہم سے کوئی بے ادبی ہو جائے، کیونکہ حدود حرم میں تو قاتل بھی وہاں محفوظ ہے نا، تو اس لیے وہاں ادب کے ساتھ جائے اور اس طرح کے ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ بہرحال جب آپ حدود حرم میں چلے گئے تو اب آپ سب سے پہلے ہوٹل جائیں گے، ہوٹل کے بعد پھر آپ کو مکہ بیت اللہ شریف لایا جائے گا۔ بیت اللہ شریف آتے ہی کیا کریں گے آپ؟ اچھا، تلبیہ پڑھتے ہوئے آئیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آپ وہاں سے آئے، مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں، جو سنتیں ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے آپ مسجد میں داخل ہوں۔ مثلا دائیں پاؤں سے داخل ہوں اور دعا پڑھ کے داخل ہوں، بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع فی اللہم انی اسألک من فضلک، ہے نا۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ مسجد میں داخل ہوں، اعتکاف کی نیت کر لیں۔ پھر آپ آگے جا کر جب خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑھے تو اس وقت ایک دعا کی حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت پہلی نگاہ جب خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو اس وقت جو دعا آدمی کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب آپ طواف کے لیے آئیں گے۔ پہلا کام احرام ہو گیا، اب دوسرا کام جو فرض ہے طواف، اب طواف کی شروعات کریں گے۔ اب طواف کی شروعات سے پہلے آپ یاد رکھیے کہ پہلے چند کام آپ کو کرنا ہے۔ نمبر 1، باوضو ہو جانا ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ نمبر 2، پیدل کرنا ہے، بغیر عذر کے کوئی اگر سواری پر سوار ہو کے طواف کرے گا تو اس کا طواف نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ سطر کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا سطر چہرہ، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی اور دونوں قدمین کے علاوہ پورا جسم ستر عورت ہے۔ تو حالت طواف میں جس طرح نماز میں ستر عورت کا چھپا ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح
حالت طواف میں ستر عورت کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ اگر ستر عورت چھپا ہوا نہیں ہے اور کسی بھی حصے کا چوتھائی حصہ اگر کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں اگر طواف کر لیا یا 4 شوط تک چکر تک اگر کر لیا تو ایسی صورت میں اس کو پھر دم دینا ہوگا۔ تو اس لیے مردوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مرد یہ ناف کے نیچے یہ ان کی لنگی چلی جاتی ہے اور ران کا حصہ نظر آتے رہتا ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ ران کا حصہ نظر نہیں آئے اور ناف سے نیچے لنگی نہ ہونے پائے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اب اگر عورتوں کے بال نظر آ رہے ہیں، سر چوتھائی حصہ، اور اسی حالت میں اگر طواف کر رہی ہے، اگر مکمل طواف یا 4 شوط تک اس نے طواف کر لیا تو ایسی حالت میں پھر اس کا طواف نہیں ہوگا، یا تو اعادہ کرنا ہوگا یا پھر دم دینا پڑے گا۔ تو اس لیے عورتیں بھی اپنے پورے جسم کو چھپا لیں اور مرد بھی اپنے ستر پوشی کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ چلیے، تو یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد مرد کے لیے کیا ہے؟ پہلا کام استباء کرنا ہے۔ استباء کیا ہے کہ چادر جو اس نے اوڑھ رکھی ہے تو اس چادر کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پہ رکھ لینا اور دائیں کندھے کو کھلا رکھنا، یہ ہے استباء۔ یہ استباء 7 چکر میں رہے گا۔ جب 7 چکر مکمل ہو جائے تو استباء کی کیفیت ختم کر دے۔ پھر اس کے بعد عورتیں استباء نہیں کریں گے، عورتوں کے پاس وہ چادر تو ہے نہیں، استباء نہیں کریں گے، عورتوں کے لیے مصنون نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ٹھیک حجر اسود کے پاس 4 کونے ہیں، ایک حجر اسود ہے، ایک رکن عراقی ہے، ایک رکن شامی ہے اور ایک رکن یمانی ہے۔ تو حجر اسود سے طواف کی شروعات ہوتی ہے۔ حجر اسود کے پاس پہلے جا کر نیت کرے۔ اس طرح کھڑا ہو کہ حجر اسود اس کے دائیں کندھے کے سامنے ہو۔ پہلی نیت یہ کرے کہ اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ تو اسے آسان بنا اور اسے قبول فرما۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اس طرح کانوں تک اٹھائے جس طرح نماز میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ عورتیں ہیں تو عورتیں اپنے کاندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ بسم اللہ اللہ اکبر یہ ہوا، گویا کہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اب اس کے بعد حجر اسود کو بوسہ لینا سنت ہے۔ تو اب حجر اسود کے بوسہ لینے کے کئی طریقے ہیں۔ اگر آپ قریب میں ہیں اور آپ کو موقع ہے کہ صاحب آپ حجر اسود کو بوسہ لے سکتے ہیں، تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ حجر اسود پہ رکھے اور بوسہ دیں، ایک طریقہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ موقع نہیں بیمار کی وجہ سے تو اپنے دونوں ہاتھ کو یا ایک ہاتھ کو رکھ کے اپنے ہاتھ کو بوسہ دے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا بھی موقع نہیں ہے تو آپ جہاں ہیں بالکل مقابل میں رہ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں، اس طرح اٹھا کے اور یہ تصور کریں کہ ہم اپنا ہاتھ حجر اسود پر رکھ رہے ہیں اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے دیں، مرد ہو یا عورت۔ تو یہ بوسہ دینا بھی، یہ استلام کرنا بھی گویا کہ بوسہ دینے کے برابر ہے۔ اب وہاں سے آپ طواف کی شروعات کریں گے۔ مرد اگر ہیں تو مرد پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، عورتیں رمل نہیں کریں گی، عورتوں کے لیے رمل مسنون نہیں ہے، عورتیں اپنی رفتار سے ہی چلیں گے۔ تو مرد پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دونوں پیر کو یعنی پہلوانوں کی طرح چلنا، کاندھے کو ہلانا اور سینے کو ذرا پھیلانا، اور اس طرح گویا کہ پہلوانوں کی طرح وہ چلے، یہ 3 چکروں میں۔ اگر بھول جائے تو اس کی کوئی قضا نہیں، ایسا نہیں کہ صاحب 1 چکر میں رمل نہیں ہوا تو 4 رکعتوں میں یعنی 4 شوط میں سے کسی ایک میں رمل کر لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 3 چکروں میں بھی اگر بھول جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب ایسا نہیں کہ اس کو دوسرے جو 4 ہیں شوط ان میں کر لے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا جس طرح مسنون ہے، اخیر کے 4 شوط میں بھی رمل نہ کرنا مسنون ہے۔ اب طواف کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی نگاہ سامنے رکھے، ادھر ادھر نہیں دیکھیں، خاص طور پہ حرم سے بیت اللہ کو دیکھنا یہ بالکل منع ہے، اور نہ سینہ کرے اور نہ اس کی طرف پشت کرے، بلکہ عاجزی اور تواضع کے ساتھ دعا پڑھتے ہوئے جو دعا یاد ہے وہ چلے، تیسرا کلمہ پڑھے، چوتھا کلمہ پڑھے، استغفار پڑھے، درود شریف پڑھے، اور جو اپنی زبان میں دعا جانتا ہو وہ دعا کرے۔
اس طرح یہ گویا کہ اب طواف کی شروعات ہوگی۔ ہاں، رکن یمانی کے بعد اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی دعا منقول نہیں ہے کہ کوئی خاص دعا پڑھی جائے، بلکہ جو چاہے دعا پڑھے، بلکہ ہاں اتنا آتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل دعا کرنا ہے۔ اب آپ آئے رکن یمانی کے پاس۔ رکن یمانی وہ حصہ ہے جہاں 70 فرشتے متعین رہتے ہیں، اور وہاں جو آدمی دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں، اور جس کی دعا پہ فرشتے آمین کہیں تو اس کی دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو اب سنت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھے۔ اب جب حجر اسود کے پاس پہنچ گیا تو اب حجر اسود کے پاس اب چونکہ نئے شوط کی ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے وہاں پہ سینہ حجر اسود کی طرف کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن درمیان میں کرنا یہ منع ہے۔ اب وہاں پہ پھر بوسہ لے یوں، اور اپنے گویا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو حجر اسود پہ رکھ رہا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے۔ اس طرح اب پھر یہ شوط شروع ہوگا۔ تو اس طرح 7 چکر وہ پورے کرے۔ 7 چکر پورے ہو جانے کے بعد اب مرد نے استوا کر رکھا ہے تو استوا کی کیفیت ختم کر دے۔ اب اس کو 2 رکعت وہاں نماز پڑھنی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، یہ بہتر ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، تو یہ قرآن میں آتا ہے، لیکن فرض اور واجب وہاں پہ نہیں ہے، بھیڑ بھاڑ بہت ہوتی ہے، لیکن اگر وہاں نہیں پڑھ سکتا تو کہیں بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا کر لے۔ دعا کے بعد اگر آسانی سے ممکن ہو تو جبل وہاں پہ ملتزم کے پاس جائے، اور اگر اس وقت ممکن نہیں تو ملتزم کے پاس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گال کو، اپنے سینے کو چمٹا کر وہ دعا کرتے تھے، اور جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے چمٹتا ہے، اسی طرح وہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چمٹ کے دعا کرتے تھے، اور دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ تو اگر یہ موقع بھی نہیں تو بعد میں پھر کسی اور وقت کرے۔ اب اس کے بعد آب زمزم پی لے۔ آب زمزم ایک کنواں ہے، آب زمزم ایک کنواں ہے جو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہم الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کے نتیجے میں وہ وہاں پانی نکلا تھا۔ اس پانی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام و طعم و شفاء و سقم، دنیا میں جتنے پانی ہیں ان تمام پانی میں سب سے بہتر پانی آب زمزم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے غذائیت کی بھی صلاحیت رکھی ہے اور بیماری سے شفا کی بھی صلاحیت رکھی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے ماء زمزم لما شرب لہ من شرب لمرض شفاہ اللہ او لجوع اشبعہ اللہ او لحاجت قضاها اللہ۔ زمزم کا پانی ہر اس کام کے لیے ہے جس کے لیے پیا جائے۔ جو شخص کسی مرض سے شفا حاصل ہونے کے لیے پیے اللہ اس کو شفا دیتے ہیں، اور جو بھوک کی وجہ سے پیے اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں، اور جو کسی ضرورت کے لیے پیے اللہ تعالیٰ اس کی وہ ضرورت پوری فرماتے ہیں، مگر اخلاص اور اعتقاد شرط ہے۔ تو یہ ہے آب زمزم، اور آب زمزم کھڑے ہو کے پیے، اور یہ نیت دعا پڑھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ ہے۔ اب آب زمزم کو وہ جو کنواں ہے وہ تو بند ہو گیا ہے، لیکن ہر جگہ پانی کا انتظام ہے، وہاں پانی پیے، اپنے چہرے پہ، اپنے سر پہ، اپنے بدن پہ بھی ڈالے، اور اس طرح پانی پی کر پھر وہاں سے نکلے۔ اچھا، آب زمزم کی 90 فٹ گہرائی ہے اس کی، اور پورے مکے میں کہیں بھی پانی نہیں ہے، اور سب لوگوں نے تحقیق کی کہ یہ پانی، یہ چھوٹا سا کنواں ہے، یہ پانی اتنا کہاں سے آتا ہے، لیکن اب تک پتہ نہیں چل سکا، اور 24 گھنٹہ موٹر چلتے رہتا ہے، لیکن پانی کا ایک سود بھی کم نہیں ہوتا،
اور جتنا پانی موٹر چلانے سے پہلے رہتا ہے اتنی پانی موٹر چلانے کے بعد بھی رہتا ہے۔ تو پورا مکہ پیتا ہے، پورا مدینہ پیتا ہے، پوری دنیا کے لوگ لاکھوں لاکھ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے آج تک نہ پانی کم ہوا، نہ خشک ہوا، اور نہ قیامت تک انشاءاللہ خشک ہوگا۔ قرآن نے کہا وَفِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ ابراہیم، تو ان میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ، یہ ایک عجیب بات ہے کہ چھوٹا سا کنواں اور پوری دنیا کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ بہرحال یہ پانی پینے کے بعد اب اس کے بعد اب دو کام ہو گئے، احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کر لیا۔ ایک بات اور بھی یاد رہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو بغیر وضو کے طواف کرنا منع ہے، اب فوراً طواف کو موقوف کر دے اور پھر وضو کر کے آ جائے۔ اگر عورت کو ماہواری آ گئی تو اب وہ طواف بند کر دے اور سیدھے اپنے ہوٹل میں چلی جائے۔ جب ماہواری بند ہو جائے تو غسل کر کے وضو کر کے پھر آئے، پھر یہ طواف کرے۔ اور مرد جس کا وضو ٹوٹ گیا تو جائے وضو کر کے آئے اور وہیں سے طواف کرے، اور بہتر ہے کہ اثر الوضو طواف کرے، دونوں اختیار ہے اس کو۔ اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ صفا مروہ کی سعی کرنا جو واجب ہے، اب اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اب حجر اسود کا پھر استلام کریں یوں، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بوسہ لے لیں۔ اوپر لائٹ جل رہی ہے، ہری لائٹ، اب اس کے سیدھے سے صفا پہاڑی پہ وہ چڑھے۔ صفا پہاڑی پہ لکھا ہوا ہے وہاں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدؤ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ لکھا ہوا ہے۔ جب وہاں چڑھ جائے تو اب اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہو کر اب ایک دعا مانگی جائے گی۔ اب جو بھی دعا مانگے، دعا کہ اے اللہ صحیح کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ اسے آسان بنا، اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگنی ہے مانگے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، 3 مرتبہ اس کو پڑھے اگر یاد ہو، اور نہیں تو اپنی زبان میں جو چاہے دعا کرے۔ دعا کرنے کے بعد اب صفا سے، یہ صفا پہاڑی ہے، اب صفا سے مروہ کی طرف جائے گا۔ یہ تقریباً 700 قدم ہیں صفا سے مروہ تک۔ تو اب یہ جو بھی دعا پڑھتے ہوئے جائے، دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ، چوتھا کلمہ، درود شریف، اپنی زبان میں جو دعا کرنا چاہے وہ کرے۔ اس کے بعد آگے آئے گا میلین اخضرین، یہ 100 قدم کے برابر ہے۔ تو میلین اخضرین میں یہ وہ جگہ ہے جب حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی تھیں تو یہ نشیب میں تھا، اب بچہ نگاہ سے اوجھل ہو جاتا تھا، تو یہاں اچھا وہاں تو آبادی تھی نہیں، تو یہاں دوڑتی تھیں تاکہ بچہ ہماری نگاہ کے سامنے رہے، کیونکہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے اچک لے، تو یہ دوڑتی تھیں۔ تو مردوں کو دوڑنا سنت ہے، مردوں کے لیے دوڑنا سنت ہے، اور عورتوں کے لیے دوڑنا سنت نہیں ہے، عورتیں تو اپنی رفتار میں چلیں گے۔ ہاں ایک دعا ہے، یہ دعا بھی ضرور پڑھیں، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم، یہ پڑھ لیا جو دعا چاہے پڑھے۔ بہرحال یہ اب مروہ پہ پہنچ گیا، مروہ پہ پہنچا تو مروہ پہ کھڑے ہو کعبہ کی طرف کھڑے ہو کر پھر وہاں دعا کرے۔ اس طرح یہ 7 چکر لگائے گا، ہر چکر میں میلین اخضرین کے درمیان مرد تیز قدم یعنی چلیں گے، یعنی دوڑنے کی حیث بنائیں گے، اور عورتیں اپنی رفتار میں چلیں گی، اور ہر مرتبہ صفا پہ اور مروہ پہ یہ دعا کریں۔ تو اس طرح یہ 7 چکر لگانے کا نام یہ صحیح ہوا، یہ 7 چکر پورے ہو گئے۔ اب 2 رکعت نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے وہاں پڑھے چاہے کہیں پڑھے، حدود حرم میں، حدود حرم کے باہر بھی پڑھ سکتا ہے، اور یہ مستحب ہے، یہ جہاں چاہے پڑھ لیں۔ بہرحال اب یہ 3 کام ہو گئے، احرام باندھا میقات سے پہلے، نمبر 2 پھر خانہ کعبہ کا طواف 7 چکر لگایا، نمبر 3 صفا مروہ کا 7 چکر لگایا۔ اب ایک کام رہ گیا ہے، حلق یا قصر،
عورت کے لیے تو قصر ہے، یعنی 3 طرف سے بال کاٹیں، ایک دایاں، ایک بایاں اور ایک پیچھے، 1.5 انچ کے برابر تقریباً یہ بال تینوں طرف سے کاٹ لیں، اس کا قصر ہو گیا۔ اب احرام کی پابندی ختم ہو گئی، عمرہ مکمل ہو گیا۔ مرد ہے تو مرد حلق کرائے تو اس کے لیے بہتر ہے، اگر حلق نہیں کرائے تو قصر بھی کرا سکتا ہے، لیکن قصر کے لیے شرط ہے کہ 1 پور کے برابر بال اس کے جسم پہ ہو، سر پہ ہو۔ بال ایک دم چھوٹے ہیں اور پھر قصر کرا رہا ہے تو یہ قصر معتبر نہیں ہوگا۔ قصر کے لیے ضروری ہے کہ 1 پور کے برابر بال اس کے جسم پہ، اس کے سر پہ ہو۔ اب یہ قصر یا حلق ہو گیا تو اب یہ چاروں کام مکمل ہو گئے، اب گویا کہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ جائیں اپنے، اب آپ ہوٹل میں جائیں، وہاں آپ نہائیں اچھی طرح، نہانے کے بعد آپ سلے ہوئے کپڑے اب پہن لیں۔ اب آپ پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، اب آپ کو جو کرنا ہے وہاں کریں سوائے گناہ کے کاموں کے۔ تو اس طرح یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ تو جب آدمی وہاں جائے تو اس کا خیال رکھے کہ وہاں کے لوگوں کو کسی طرح تکلیف نہیں ہو، وہاں کسی طرح کی کوئی سیاسی بات نہیں کرے، وہاں کوئی ایسی دل آزاری کی بات نہیں کرے کہ کسی کو تکلیف ہو، ہر آدمی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور یہ ارادہ کرے کہ ہم انشاءاللہ دوسرے کی خدمت کریں گے۔ بہت سارے ایسے کمزور وہاں ملیں گے جو بیچارے بھٹک جاتے ہیں یا چل نہیں پاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی رہبری کرنا، ایسے لوگوں کی مدد کرنا یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اگر اس طرح ہم عمرہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم گناہوں سے پاک ہو کر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طور پہ عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔